اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 درسوں سے مرتد اور ارتداد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ ارتداد کا لغت میں معنی پھر جانا، پلٹ جانا، لوٹ جانا آتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لے، اس کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے، دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے، تو اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ چنانچہ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہی مفہوم اس کا نقل کیا ہے، هو الرجوع من الاسلام الى الکفر، کہ آدمی کا اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جانا ارتداد کہلاتا ہے۔ مرزئی خاص طور پر اس کا مفہوم اور معنی یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ارتداد یا مرتد ہونا کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور پھر آپ کی رسالت کا انکار کر دے، تو یہ ارتداد ہے، ایسے شخص کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ پوری بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اگر انکار کر دے کوئی بھی مسلمان، یہ بھی ارتداد ہے، ایسے شخص کو بھی مرتد کہیں گے۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی فرمانوں میں سے پکے جو فرمان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو یہ بھی ارتداد ہے، اور اس کو بھی در پردہ رسالت ہی کا انکار کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس ارشاد کا انکار یہ بھی ارتداد ہے۔ تو مرزئی لوگ اپنے آپ کو ارتداد اور مرتد کہلانے سے بچانے کے لیے اس قسم کی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ آپ کی رسالت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی مرتد کہیں گے، یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا انکار کر دینا، قرآن پاک کی کسی ایک صورت کا انکار کر دینا یا قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کر دینا، یہ بھی ارتداد ہے۔ مثال کے طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، اس قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ ایک آیت آپ کے خاتم النبیین ہونے سے متعلق بھی ہے، جس میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو جیسے آپ کی اگر کوئی رسالت کا انکار کر دے یہ ارتداد ہے، تو آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے تو یہ بھی ارتداد ہے، ایسا شخص بھی مرتد کہلائے گا۔ اور قرآن پاک کو کوئی آدمی مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، لیکن ان کے مفہوم ایسے بیان کرتا ہے جو امت میں سے ان سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کیے، اس کو تعویلات باطلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت کا یا حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو مفہوم غلط ہے، باطل ہے۔ ہم سے پہلے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے وہ مفہوم بیان نہیں کیا، ایک نیا مفہوم گڑھ کے امت میں فرقہ پیدا کرتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی ارتداد ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اصطلاح میں ملحد یا زندیق کہتے ہیں، تو یہ بھی ارتداد ہی کی ایک
قسم ہے، اور اس کی گویا کہ کئی صورتیں بن گئیں۔ ایک آدمی مسلمان ہوا اور بعد میں اسلام کا انکار کر دیتا ہے، سراسر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی مرتد ہے۔ جیسا کہ وہ لوگ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے پھر گئے تھے اور ایک نیا دین گڑھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو مرتد سمجھا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی قتل ہوئے ایسے لوگ، اور آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو دوسری قسم کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر برقرار رہتے ہیں، لیکن کسی ایک آیت کا، کسی ایک عقیدے کا، کسی ایک قطعی اور صریح حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی صورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ ان کی سزا بھی وہی ہے جو ان کی سزا ہے جو سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو پورے اسلام کو اور اسلام کی ہر چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعویلات باطلہ کرتے ہیں، ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو مفہوم درست نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے علماء کرام نے، اہل علم نے وہ مفہوم بیان نہیں کیے، تو ایسے لوگ بھی الحاد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان کی سزا شریعت میں، اگر تو کوئی مرد انکار کرے تو اس کو کچھ دنوں کی مہلت دی جائے گی اور سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کو اگر اسلام پر کچھ اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، وہ اس کے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تو وہ سمجھ جائے اور تائب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ تائب نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے تو خاتون کو قید رکھا جائے گا اور اس کے بھی اشکالات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر بات اس کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، اگر نہ سمجھ میں آئے، وہ اپنی ضد پر قائم رہے، تو پھر اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ قتل کرنے کا اس کو حکم نہیں ہے، لیکن اس کو بھی قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسا قانون اور ایسا نظام ہے کہ تقریباً ہر قوم اس کو تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں بھی اگر کوئی شخص بغاوت کر دے تو آپ جانتے ہیں کہ ان باغیوں پر بمباری بھی کی جاتی ہے، ان پر گولی بھی چلائی جاتی ہے، ان پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسی حکومت جو ایسے لوگوں کے ووٹوں پر قائم ہے کہ جن میں سے اکثر ویسے ہی جہلاء کی ہے، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو کسی طرح سے بھی مستقبل کے حوالے سے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ووٹوں پر حاصل ہونے والا عہدیدار، صدر یا وزیر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ میرے خلاف بولے گا تو اس پر یہ دفعہ لگے گی، وہ دفعہ لگے گی، اور اس کو یہ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی برملا اللہ رب العزت کے قانون کا انکار کرے، جس نے پیدا بھی کیا ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک ہم کو پہنچایا ہے اور ہماری ہر ضرورت کی کفالت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس مالک کو بھی اس کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان کو سزا دے۔ تو اس لیے ارتداد کے حوالے سے یہ چند ایک صورتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایسی احادیث اور ایسے واقعات عرض کیے جائیں گے جن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر مرتدین، اسلام سے خارج ہونے والے لوگ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کریں، مقابلے پر اتر آئیں، تب بھی ان کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی مقابلے پر نہیں اترتے تب بھی ان کی سزا قتل ہے۔
یہ جو ان کو قتل کی سزا دی جاتی ہے اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ یہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وجہ جہاں پر بھی پائی جائے گی سزا ان کو دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز احادیث میں سے کچھ واقعات عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر پورے طور پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔